مکتوبات معصومیہ ہی ہے. اس کتاب کو اکثر حضرت سنایا کرتے تھے مجلس میں، اکثر بے شک. اس بنا پر جو بھی مطلوب مضمون ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں تو اسی کو سمجھ دیتا ہوں. مجھے بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے تعلیمات ہدایات پر ہم سب کو عمل کی توفیق فرمائے. خواجہ محمد معصوم کے 7,000 خلیفہ تھے. ساتھ معلوم ہوا کہ حضرات برابر تعلیم و تربیت کا کام کرتے، تبھی تو لوگ جمع ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، حق کو کے اظہار کی تائید کی، بلکہ اس پر عمل کی توفیق دے. بہت کم دکھائی پڑا مجھے، دعا کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعد حمد و صلات. حضرت معاذ ابن جبل سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور کچھ دور چلے. یوں فرمایا ہے کہ معاذ، میں تجھے تقوی اللہ، صدق کے کلام، وفائے عہد، ادائے امانت، ترک خیانت، رحم بر یتیم، حفاظت ہمسایہ، ضبط غصہ، نرمی کلام، بذل سلام، تفقہ فی قرآن، حب آخرت، خوف حساب آخرت کو، کوتاہی آرزو، حسن عمل کی وصیت کرتا ہوں. یہ ہے ہمارے بزرگوں کی تعلیمات. ہمارے حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خاص کتاب تھی، لیکن وہ فارسی میں تھی. سناتے تھے بڑے شان سے، کوئی بھی ہو سناتے رہتے تھے. خواجہ محمد معصوم کے 7,000 خلیفہ تھے. کیسی کی تعلیم تھی، کیسی تربیت تھی. حالات میں ان کو پڑھتا ہوں عبرت ہوتی ہے. بہت زیادہ عائش و عشرت وغیرہ میں نہیں تھی، سادگی کے ساتھ زندگی گزار دیا. اللہ ہم سب لوگوں کو باطنی نعمتوں سے نوازے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے. یہ سلسلہ جو ہمارے بزرگوں کا سلسلہ ہے وہ چلتا رہے. کتابوں کو پڑھنا چونکہ حضرت کا معمول رہا ہے، اس وجہ سے ہم لوگ وہی دیکھے ہوئے ہیں. خود بھی پیار کرتے بہت شان سے، لیکن اکثر تو کتابیں سناتے تھے. حضرت معاذ ابن جبل سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور کچھ دور چلے اور یوں فرمایا کہ اے معاذ، میں تجھے تقوی اللہ، صدق کے کلام، وفائے عہد، ادائے امانت، ترک خیانت، رحم بر یتیم، حفاظت ہمسایہ، ضبط غصہ، نرمی کلام، بذل سلام، لزوم امام، تفقہ فی قرآن، حب آخرت، خوف حساب آخرت، کوتاہی آرزو، حسن عمل کی وصیت کرتا ہوں. خواجہ محمد بہت سناتے تھے، بہت سناتے تھے. اب ظاہر اس کے یاد نہیں ہے، لیکن کتاب تو یہی رہتی تھی.
مجلس میں سناتے تھے. اتنی چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیا. وہ جو عمل کرنا ہے ہم کو اس سب کی فہرست دے دیا ان چیزوں کی وجہ سے. میرا ہاتھ پکڑا اور کچھ دور لے کے چلے. یوں فرمایا اے معاذ میں تجھے تقوی اللہ، صدق کلام، وفائے عہد، ادائے امانت، ترک خیانت، رحم بر یتیم، حفاظت ہمسایہ، ضبط غصہ، نرمی کلام، بذل سلام، لزوم امام، تفقہ فی القرآن، حب آخرت، خوف حساب آخرت، کوتاہی آرزو، حسن عمل کی وصیت کرتا ہوں. سب پورے باب ہے کہ معلوم ہر بار مستحضر تھا تبھی تو لکھا انہوں نے. یہ چیزیں بھی مستحضر رہنی چاہیے کام کرنے والوں کو. اللہ تعالیٰ جب مستحضر رہیں گے تو خود بھی تو کچھ عمل کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت وغیرہ بہت سناتے تھے کتابوں. اس کتاب کو یہی رہتے ہیں لیکن اردو میں نہیں تھی، فارسی میں تھی. بڑے انداز سے سب بڑے بڑے لوگ بیٹھے رہتے سناتے ہی رہتے تھے. اللہ تعالیٰ 7,000 خلیفہ تھے. اور میں نے دیکھا اقتصادی حالت کم تھی، یہ نہیں کہ بہت زیادہ وسعت دے دیں. میں نے خاص طور سے دیکھا وسعت اسی میں سب کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین کی طریق کی خدمت کی توفیق و رحمت فرمائے. ہمارے حضرت کے اندر خوب جلد تھا. بیان کرتے وقت سمجھتے تھے کہ بس وقت آ گیا ہے، جو کچھ بیان کرنا ہو کرو. ایسا انداز ہوتا تھا، یہ بھی سنا دو وہ بھی سنا دو، تاکہ علماء بھی ان علوم سے آشنا ہو جائے. علامہ وغیرہ بھی رہتے تھے لیکن سناتے عرب بھی کرتے تھے، کہتے بھی تھے. لیکن جب سنانے کو وہ لوگ کہہ دیتے تھے تو پھر سناتے تھے چاہے قاری صاحب ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بزرگوں کے طریق کو سمجھنے اس پر چلنے کی توفیق عمل فرمائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور کچھ دور چلے گئے اور یوں فرمایا اے معاذ میں تجھے تقوی اللہ، پوری فہرست ہے میرے ساتھ. تقوی اللہ، صدق کلام، وفائے عہد، ادائے امانت، ترک خیانت، رحم بر یتیم، حفاظت ہمسایہ، ضبط غصہ، نرمی کلام، بذل سلام، لزوم امام، تفقہ فی القرآن، حب آخرت، خوف حساب آخرت، کوتاہی آدو اور حسن عمل کی وصیت کرتا ہوں. پوری فہرست دے دیا. اسی پر عمل کرنا طریق ہے. 7,000 خلیفہ تھے ان کے. خواجہ محمد معصوم مجدد صاحب کے حضرت ہمارے کہتے تھے کہ مجدد صاحب کے علوم میں جو کچھ کمی رہ گئی تھی اس کو پورا کیا انہوں نے، ان کے صاحبزادے نے پورا کیا. اللہ ہم لوگ کے اندر بھی صلاحیت پیدا فرمائے، خود اس طریق پر رہیں چلیں، دوسروں کو بھی کی ہدایت کریں. بہت کوتاہی ہے، بہت کمی ہے. میں اپنے متعلق بھی کہتا ہوں مرنے کا وقت ہے، کوتاہیاں ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور کچھ دور چلے گئے. یوں فرمایا کہ اے معاذ
میں مجھے تقوی اللہ صدق کے کلام پوری پیری ہے مولانا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کو شمار کر سکتے تھے. اب کتاب دیکھ کے تھوڑا پڑھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پڑھا کرتے تھے. میں تجھے تقوی اللہ صدق کے کلام وفائے عہد جو کہو اس کو پورا کرو، ادائے امانت، ترک خیانت، رحم بر یتیم، حفاظت ہمسایہ، ضبط غصہ، نرمی کلام، لزوم امام، تفقہ فی القرآن، حب آخرت، خوف حساب آخرت، کوتاہی آلو، حسن عمل کی وصیت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان چیزوں پر نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا. اور منع کرتا ہوں اس بات سے کہ کسی مسلم کو برا بھلا کرے. آخر میں بھی کسی مسلمان کو برا بھلا مت کہو، یا کسی کاذب کی تکذیب کرے یا کسی کاذب کی تصدیق کرے. جھوٹا آدمی ہے، جھوٹ بات کی تصدیق ہے. ہاں میں ہاں نہ ملاؤ. اور شادی کی یہ بھی نہ ہونا چاہیے کہ شادی کی تکلیف ہے یا امام عادل کی نافرمانی کرے اور فساد پھر ارض میں حصہ لے. اے معاذ، اللہ کا ذکر کر، اللہ کا ذکر کر. ہر شجر و حجر کے قریب شجر حجر میں تھا حضرت ہے اتفاق سے ٹہلتے ہوئے یا ٹہلتے ہوئے یہاں سے چھوٹی مسجد پیچھے مسجد جاتے کہاں کم نماز یہاں دور کا نماز پڑھ لیجیے. بڑے فارم کی بات ہے، نیا بڑا فارم بنا تھا. تعجب ہوتا ہے کہ کبھی اسی اور دور کا نماز پڑھ تاکہ یہ بھی گواہی دے ہم لوگ نمازی اس سیزن کے بڑے فارم پہلے ہی والے میں بہت یاد ہے مجھ کو. عشاء کی نماز ضرور پڑھتے تھے. اور کیا کیا کرتے تھے عشاء کی نماز ٹہل کے آ کر کے درگاہ فوراً تو اس کے بعد کلام کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ حدیث ہے ایک صحابی پریشان تھے. حضور نے پوچھا کیوں پریشان ہو؟ کہا حضرت دو رکعت نماز نہیں پڑھ سکا ہوں اس وجہ سے. میں نے سمجھا کہ تمہارا کوئی بچہ وغیرہ گائے وغیرہ اس کی وجہ پریشان تھی تو بہت خوش ہوئے اس سے. کوئی معمول چھوٹ جائے تو ہم لوگ سب تعبیر کر لیتے ہیں، لیکن حال ایسا ہونا چاہیے. کوئی معمول چھوٹ گیا، کوئی ذکر چھوٹ گیا، کسی سے کوئی بات ہوئی، کسی کے ماننے جانے میں کوتاہی ہوئی، یہ سب چیزیں قابل توبہ. اے معاذ، میں تجھے تقوی اللہ، صدق کلام، وفائے عہد، ادائے امانت، ترک خیانت، رحم بر یتیم، حفاظت ہمسایہ، ضبط غصہ، نرمی کلام، بدر السلام، لزوم امام، تفقہ فی القرآن، حب آخرت، خوف حساب آخرت، کوتاہی آزو، حسن عمل کی وصیت کرتا ہوں.
خواجہ محمود معصوم 7,000 خلیفہ تھے، پورے ہندوستان میں کام کیا انہوں نے. تو فارسی میں تھا لیکن ترجمہ بھی اچھا کیا گیا. اور منع کرتا ہے اس بات سے کہ کسی مسلم کو برا بھلا کہے، حد سے زبان نہ کھولو، کسی مسلمان کو برا بھلا مت کرو. ہمارے حضرت وغیرہ کا کبھی ذکر میں نے نہیں سنا مجلس میں کسی کی برائی، کبھی. مجلس بالکل پاک صاحب، کبھی ماحول تھا شکوہ شکایت کچھ. کہتے تھے میں دیکھ چکا ہوں، میں یہاں ہی چلنے نہیں دوں گا. سب ڈر ہی رہتے کہ کوئی زبان سے بات نہ نکل جائے. ہم لوگ خود بھی کبھی میں نے بھی نہیں سنا بچا کسی کی. وہ زمانہ بہت ہی ہم آہنگی کا تھا، لیکن کسی کے متعلق میں نے بلایا. اور یہی حال حضرت محمد احمد صاحب کا تھا. ان کا تو بالکل یہی کچھ نہیں. حضرت تو سب جانتے تھے، مولانا بھی بڑے ہوشیار تھے، نہیں کہ بالکل بولے اور دور اندیش. محمد احمد صاحب کی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ دونوں بزرگوں کو شفیق بنا، شفقت اور محبت کا معاملہ فرما دیتے. اللہ تعالیٰ وہاں کی رسوائی سے محفوظ رکھے. خوب آخرت، خوف حساب آخرت، خوف حساب. میں نے دیکھا ہے بزرگ، اللہ تعالیٰ مجھ سے دونوں نے کہا کہ میں نے کچھ کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے جواب میں یہ کہ وہ جو تم نے کہا تھا کہ دودھ پیا تھا اس وجہ سے درد ہو گیا تھا، بیان کیا پہلے. دودھ پیا تھا اس وجہ سے میرے پیٹ میں درد ہو گیا. یہ تو دوئی کی بات ہے. میں خاموش ہو گیا. ہوا یہ ہے میں نقل کرتا بھی ہوں. کہتے ہیں تفکر پہ قرآن، حب آخرت، خوف حساب آخرت کو ہوتا ہی آرزو، حسن عمل کی وصیت کرتا ہوں. اور منع کرتا ہوں اس بات سے کہ کسی مسئلے کو برا بھلا کہے، اور برا بھلا اس بات سے کہ کسی مسلم کو برا بھلا کہے یا کسی صادق کی تکذیب کرے. ہاں نہیں کرنے میں بھی احتیاط کرنا چاہیے. کوئی غلط بات کہہ رہا ہے، آپ نے اس کی تائید کر دیا، تصدیق کر دیا، یہ اس سے منع کر رہے ہیں. یا کسی کاذب کی تصدیق کرے اور صادق کی تکذیب کرے، یا امام عادل کی نافرمانی کرے اور فساد فی الارض میں حصہ لے. آج مسلمان تھوڑی سی باتوں میں فساد میں پھر پیش ہو جاتا ہے. دیکھیے مجھ سے بہت اچھا ہے. اے معاذ اللہ کا ذکر کر. ہم لوگ گئے اسٹیشن، حضرت تھے تو پیدل ہی تھے. وہاں کیا صورت تھی، آؤ کو دور کا نماز یہاں پڑھ رہے ہیں. اسٹیشن کے پہلے ابھی نئے نئے بڑا تھا. آؤ کو نماز پڑھ رہے ہیں 2 رکعت. یہ گواہی دے گی ہم لوگ نماز پڑھنے کو. خلوت میں بھی میں نے دیکھا حضرت کو بہت ہی لجاجت سے دعا کرتے ہوئے سجدہ میں گئے تھے. حضرت ہمارے گھر، ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو جس جہاں ٹھہرا گئے تو وہیں سجدہ کر رہے تھے. حضرت نماز عشاء کو پڑھ رہے تھے تو سجدے میں نہایت لجاجت سے رو رہے تھے. تو میں بہت چھوٹا دیکھا، میں نے کہا ارے ایسے میں بزرگ لوگ بھی روتے ہیں سجدے میں. میرے دیر بھی آیا کہ اتنے بڑے بزرگ آدمی یہ روتے ہیں، پتہ ان کو تو اتنی بڑی دولت خالی ہنسے ہی رہنا چاہیے. تو اس وقت چھوٹا تھا میں، بالکل گھر کی بات ہے، اپنے گھر میں ہے قیام تھا حضرت کا. تو میرے دل میں آیا کہ اتنے بڑے بزرگ لوگ بھی روتے ہیں. مولانا شاہ صاحب سے کہتے تھے عجیب حال ہے حضرت کا.
اخفاء حال کا عجیب حال ہے. اخفاء حال کہتے ہیں آنسو آتا ہے کہ آنکھوں میں اور وہی جذب کر لیتے ہیں, یہ نہیں پائے, اظہار نہ ہونے پائے. کہاں پائے آنکھیں میں آنسو, یہ ان کی بات ہے. اب آنسو کہا یا پانی کہا انہوں نے, آنسو ان کے آنکھوں میں آتا ہے, قریب ہے کہ گرے, لیکن وہیں سے ضبط کر لیتے ہیں, بالکل پتہ نہیں دیتے کہ ہمارا کیا حال ہے. اخفاء حال پر کہتے ہیں. بولیے شاد دیوبند. بہت ایک صاحب نے ہمیں ویسے اپنا حال لکھا انہوں نے خط میں, اچھے حالات ہمیں ساری دی, بہت اچھا حال. ہم نے تو خوش ہوئی, بہت اچھا حال. حضرت نے نیچے لکھ دیا اخلاق کا کیا حال ہے. پس ہو گئے. خطوط دیکھیے تو پتہ چلے, ہماری خطوط کبھی دیکھ لیجیے. اللہ تعالیٰ انہوں نے ہم لوگوں کو بنانے میں کوئی کسر نہیں اٹھایا, نہ رات کو نہ دن کو. صبح بلاتے تھے تہجد میں عموماً, اور سختی کا معاملہ اسی کو کرتے تھے. بھائی صاحب کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ بھائی, ان کے ساتھ بھی ہم نے سختی کا معاملہ دیکھا, وہ بھی ڈٹے رہے. خون دل پہ کہتے تھے آؤ خون دل پینے کو, لخت جگر کھانے کو, یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. جامی صاحب بھی استاد تھے, لیکن بالکل ملے جلے رہتے تھے, بیان کرتے تھے. وہاں ساری بگڑ جاتے تھے. تھا ایک حضرت کا حال تھا, اس میں کسی کی پرواہ نہیں. خون دل پینے کو, لخت جگر کھانے کو, یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. حضرت تھانوی کے ساتھ بھی حضرت کا معاملہ سختی ہی کا تھا, بہت زیادہ. بعد میں سخت ہاتھوں نے تربیت کی ہماری. بہت اللہ تعالیٰ سب کتنی بات ہے. ضبط حفاظت, رحم بر یتیم, حفاظت ہمسایہ, ضبط غصہ, نرمی کلام, بذل سلام, لزوم امام, تفقہ فی القرآن, حب آخرت, خوف حساب آخرت کو کی کوتاہی آرزو, حسن عمل کی وصیت کرتا ہوں. ایک ہی جگہ سب لکھ دیا. خواجہ محمد معصوم بہت زبردست عالم بھی تھے, اور مجدد صاحب حضرت فرماتے تھے مجدد صاحب جو کام اپنا ادھورا چھوڑ کے گئے تھے, خواجہ محمد معصوم نے اس کو پورا کر دیا. ان کی مکتوبات میرا خیال ہے رزق کے معاملے میں بھی کوئی تھوڑا سا تنگی تھی. میں نے خاص طور سے دیکھا کہ یہ سب ہدایت ہے کیا حال تھا, تو تنگی ہی سے گزارا, فقر و فاقہ میں گزارا. اندازے سے مجھے پڑھا, خاص طور سے اس کو میں پڑھا کہ وہ حال کیا تھا. بہرحال ناحق آرزو اور حسن عمل کی وصیت کرتا ہوں, اور منع کرتا ہوں اس بات سے کہ کسی مسلم کو برا بھلا کرے. فلاں صاحب فلاں بہت بدل فرماتے تھے کہ یوں غیبت تو حرام ہی ہے, لیکن کسی صالح کی غیبت, اس کی غیبت کی برائی میں اہمیت ہے, کئی گنا.
نیک آدمی کی ہوٹلوں کو بیٹھ کر نیکوں کی غیبت نہ کرو، یہ حضرت فرماتے تمہارا بات ٹھیک۔ مسلم کو برا یا کسی قاضی کی تصدیق مت کرو، صادق کی تصدیق، امام عادل کی نافرمانی نہ کرو، امام عادل ہیں۔ فساد پھر ارض میں حصہ لے، اے مال اللہ کا ذکر کر، ہے کہ نہیں؟ اب بھی عمل کرنے، یہ نہیں کہ ایک مطلب سن لیا 2-4 سال میں نکال، اے مال اللہ کا، یہ اہم کتاب ہے، اس کو حضرت اکثر سنایا کرتے، اکثر سنایا کرتے، اے مال اللہ کا ذکر کر، ہر شجر و حجر کے قریب، ہر شجر میں تھا، حضرت تھے، نکل گئے تھے کہیں، پیدل ہی تھے، سیشن ابھی بڑھ ہی رہا تھا، تو جو اس کے پہلے ہی آؤ قبلوان دور کا نماز پڑھی جائے تاکہ یہ بھی گواہی دے گی ہم لوگ کو، مجھے حضرت نے دور کا نماز پڑھی، نماز قبلوان آؤ پڑھے دور کا، پیدل تھے، سیشن ابھی وہ بنا تھا، اس کے پہلے ہی والے آؤ قبلوان دور کا نماز پڑھی جائے، یہ بھی گواہی دے گی تبھی۔ اے بال اللہ کا ذکر کر، ہر شجر و حجر کے قریب، ہر گناہ کی توبہ، ہر گناہ کی توبہ کر، خواہ گناہ پوشیدہ ہوں علانیہ، رواہ البیہقی، ان کی روایت ہے، نقل کیا ہے۔ حساب آخرت، کوتاہی آرزو اور حسن عمل کی وصیت کرتا ہوں، حسن عمل، اور منع کرتا ہوں اس بات سے کہ کسی مسلم کو برا بھلا کہے، یا کسی کاذب کی تصدیق کرے اور صادق کی تکذیب کرے، یا امام عادل کی نافرمانی کرے اور فساد پھر ارض میں حصہ لے، اے معاذ اللہ کا ذکر کر، اللہ دعا کیجیے دل سے اللہ کا نام لیے، ایک بتو کافی ہے، یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نعل و فریاد ہم، بس ہے اپنا ایک نعرہ بھی اگر پہنچے گا، یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نعل و فریاد ہم، اے معاذ اللہ کا ذکر کر، ہر شجر و حجر کے قریب، اور ہر گناہ کی توبہ کر، پوشیدہ گناہ کی پوشیدہ طور پر توبہ کر، اور اعلانیہ گناہ کی اعلانیہ طور پر توبہ کر، رواہ البیہقی، دیکھیے بیہقی کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں خادم کو کتنی مرتبہ معاف کیا کروں؟ غلطی کرتے ہیں، بس سکوت فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس شخص نے عرض کیا کہ کتنی مرتبہ معاف کروں؟ تو فرمایا کہ ایک دن میں 70 مرتبہ۔ دیکھیے یہ بھی ہے اخلاق کا ہے۔ رواہ مسلم فی صحیح، مسلم نے روایت کیا ہے، کسی بزرگ کا مقولہ بولا نہیں ہے۔ بہت آقاب لکھ کر کے لکھ رہے ہیں، اظہار نیاز مندی و خاکساری کرتے ہوئے نعمت امن و امان اور رونق اسلام اور قوت شعار اسلام کے ظہور پر شکر شاکر ہے، شکر ادا کرتا ہے،
اچھے حال ہوں گے. نیند آپ کے لیے اور درادی عمر شوکت و ظفر اور نصرت کی دعا ہے. زاویہ نامرادی اور گوشے شکستگی میں درویشوں کے ساتھ یہ کرتا رہا. دعا اپنے زاویہ نامرادی اور گوشے شکستگی میں درویشوں کے ساتھ کرتا رہا. چونکہ یہ دعا خلوص دل سے ہے اور پس پوش ہے، اسے امید ہے کہ قریب قبولت ہوگی. آفتاب دولت و سرتبر تب آباد بن نبی امی اللہ حضور کے تو پھر میں سب چیزیں زندہ ہے. متوجہ کیا ہے آخر کی طرف اور اللہ کے ذکر کی طرف، اپنی اصلاح کی طرف متوجہ کیا. ہر خط میں ایسے ہی ہے، کوئی دنیا کی بات نہیں. بہت 3 جلدوں میں ہے، یہ تو پہلی جلد ہے. چونکہ حضرت سناتے تھے، یہ مضمون ایسا ہے کہ ہر مجلس کا مضمون مفید ہوتا ہے. مجلس کے لوگوں کو بڑے شان سے بڑے وجہ سے سناتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے اور اس کے مطابق رہنے کی توفیق اور قبول فرما. دعا بھی کریے اللہ. سلسلہ یہی رہتا ہے، دعا کیجیے سلسلہ باقی رہے اور اخلاص کے ساتھ باقی رہے. آنے والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آنا جانا بھی آسان فرما دے، اس پر عمل کرنا بھی آسان فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.